ہاں بلٹ ضرور چاہیے، یہ ضرور چاہیے نا، نیک بیویاں تلاش کرو، نیک بیویاں تلاش کرو۔ کامیاب وہ نہیں ہے جو 20 لاکھ لے کے بیٹھ گیا کیا جہیز ملا، بنا کے بیٹے کو جہیز ملا ہے، اس کو اتنا ملا ہے، اس کو اتنا ملا ہے، بتاؤ الماری چل رہی ہے کہ نہیں؟ پیٹ گلے گا کہ نہیں؟ گلے گا کہ نہیں؟ بھائی ایکسپائر ہونی ہے کہ نہیں؟ نیک بیوی لاؤ، نسلیں قیامت تک چلتی رہے۔ معاملہ بڑا خراب ہوتا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، بہت معاملہ خراب ہے۔ کہہ رہا جماعت بہت اچھا مل گیا، اس کے ساتھ قسمت سے میں نے کہا کون ہے؟ فوٹو بھیج رہے، فوٹو بھیجا کان میں بندہ پہنے کا، ہاں کان میں بندہ، کہ کہاں ہے؟ کہ ممبئی کا یہ بس اسٹینڈ کا کھلا ہوا فوٹو ہے، بس اسٹینڈ کا، آپ بتا کون دیکھتے ہیں؟ حضرت کیا بال ہے بندے والا دماغ، ناک چیری دماغ، کان میں کیا بولتے ہیں والی پہن رہے، ہاتھ میں کڑا، دماغ نہیں ڈول لگ رہا، جب برات لے کے آیا سب سے بڑا کمینہ لگ رہا ہے۔ ایسے دماغ آتے ہیں اللہ معذرت کے ساتھ، ایسا دماغ آیا تو بڑا جواب نہیں تھا دماغ کا، کہاں دیکھا فیس بک پہ، تجھے پتا فلٹر کتنے ہائی ہائی چڑھنے، بتائی کالا بالکل رشک کمر، یہ کنڈیشن ہے، فوٹو دیکھ کے دماغ آتا ہے۔ بہو کہاں تھی؟ لڑکی بہت اچھی ہے، مولانا کیا بتاؤں، جب سے دیکھی آنکھوں میں گھوم رہی ہے، کس کے ابا کے تیری آنکھوں میں کیوں گھوم رہی ہے بھائی؟ نہیں دیکھی تھی کہاں کے فنا گلی میں گئی تھی، اس جگہ گئی تھی، صرف دماغ فیس بک پہ تلاش نہ کر، واٹس ایپ پہ تلاش نہ کر، سوشل میڈیا کا ٹوٹا ہوا دماغ اپنے گھر کا دماغ نہ بنا۔ اگر خدا توفیق دے، اگر یہ چاہتے ہو بیٹی سکھ میں اور چین میں رہے، بیٹی اگر عزت کے ساتھ زندگی گزارے تو گارنٹی نہیں ہے کہ کہاں پہننے والا تیری بیٹی کو عزت کی روٹی دے گا، کان میں کنڈے پہننے والا تیری بیٹی کو عزت کی روٹی دے گا، مہندی لگا کر کے بالوں میں تک لگانے والا تیری بیٹی کو عزت کی روٹی دے گا، داڑھیوں میں تک نکالنے والے تمہاری بیٹی کو عزت کی روٹی دیں گے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں گارنٹی میں دیتا ہوں، اگر تجھے دماغ چاہیے تو جا مسجد میں جا کے بیٹھ جا، 8 دن بیٹھ اور غور سے دیکھ کہ کون جوان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے آ رہا ہے، تو بزنس میں دیکھ، کاروبار میں دیکھ، 5 وقت کی نمازی کے ہاتھ میں آنکھیں بند کر کے بیٹی دیں گے، اس لیے کہ جو خدا کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے۔ سبھی لوگ مل کے جواب دو یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، حق خلافت، اے بابا خیریت ہے سارے لوگ؟ تو دماغ کدھر تلاش کرنا ہے؟ بولو 5 وقت کا نمازی دماغ بناؤ، 5 وقت کا نمازی۔ میرے نبی جن کی بیٹی سیدۃ النساء فاطمہ زہرا، عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جن کی جنتی عورتوں کی صدارت کا اعلان مصطفیٰ نے خود فرما دیا ہے، یہ عظمتوں کی مالک خاتون جنت۔ لیکن جب رشتہ حضرت علی سے کیا نا تو بیٹی سے آ کے میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ میں نے تیرا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا ہے، بیٹی بتاؤں میرا علی غریب ضرور ہے لیکن علی سے زیادہ نیک جوان دنیا میں مجھے تیرے لیے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ فاطمہ میرے علی کے پاس مکان نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، مگر اتنا ہے فاطمہ علی وہ ہے جو رب کا بھی پیارا ہے، رب کے حبیب کا بھی پیارا ہے۔ اور آج ہمارا معیار ایسا دماغ ہو پیر رکھ دے تو زمین ہلانے، آتے ہی زمین کو نہیں ہلتی سسک میں ہلانے، تو کہہ رہا کبھی بندہ نہیں ہے مولانا دوار،
کچھ نہیں ہونے والا نہیں. تو داماد نیک تلاش کرے. اور بیٹیاں بھی کیسی ہونی چاہیے؟ نیک تلاش کیجیے. نیک خوبصورت نہیں، خوبصیرت تلاش کریں. خوبصورت کے ساتھ اگر خوبصیرت بھی ہے تو سونے کو سہاگا ہے. یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کہ ہم نے بڑے بڑے حسینوں کو سوسائڈ کرتے دیکھا ہے، حسین عورتوں کے شوہروں کو. اللہ اللہ، جتنے بھی دیواروں سے کودتے ہیں نا ندیوں میں، ان کی عورت ان سے اچھی ہوتی ہے. 99% آپ دیکھ لینا، جتنے خودکشی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عورت خود سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. اور دین بھی بالکل نہیں ہوتا. دین بالکل نہیں ہوتا ہے. جب دلہن ایسی ہوتی ہے تو پھر شوہر کو مرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے. اور ایک اصول آپ یاد رکھیے گا، ایک اصول آپ یاد رکھیے گا، ایک اصول یاد رکھیے گا کہ زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. بس یہ اصول بنا لیجیے. مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. یہ ہمارے بھائی بیٹی کی شادی میں جلسہ کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے ان کا کمال ہے؟ بولو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کا کمال ہوگا؟ یقیناً کہیں نہ کہیں ان کی ماں کی پرورش کا اثر رہا ہوگا کہ بیٹے بڑھاپے میں آ گیا، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے تو ڈی جے اور نچنیوں پہ نہیں، اگر پیسہ لگانا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر پہ لگانا ہے. بھائی مفتی صاحب کو جانے دیں انشاءاللہ. کوئی اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، جانے دیجیے گا. چلو آگے تھوڑا سا. خیریت ہے سارے لوگ؟ ذرا بول دیں یا رسول اللہ. چلو آگے اور تھوڑا سا. لگے تو نہیں ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ سارے مہمان ہو کہ یار سونے کی جگہ کبھی بھی میں نے کم سے کم اس سے بہتر یہ ہے کہ ہی بیٹھے ہے نا. تو کھل کے بولے ذرا یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ. اتنی زور سے بولیں کہ آواز گنبد خضرا کر جائے. اچھل کے بولے ذرا یا رسول اللہ. ہاں جی، خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ معاملات ہوتے ہیں تو خدا را شادیوں کو آسان کر اور اتنا آسان کر دے، شادیوں کو اتنا آسان کر دے کہ ہر بیٹی مسکرانے لگ جائے اور کہے شکر ہے خدا کا کہ اس کو مدینے والے کی امت میں پیدا کر دیا. ہر بیٹی کے لیے اتنی آسانی ہے. حضرات یو پی 32 NU 6992 اس نمبر کی گاڑی دروازے پر کھڑی ہے، ہٹا لیں. دوسری گاڑی وہاں سے نکلنی ہے. جن صاحب کی یہ گاڑی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے 6992 یو پی 32، وہ اپنی گاڑی ہٹا لیں برائے کرم. اتنا شکر ہے رب کا کہ بولنے میں کوئی ٹیکس نہیں ہے تو پھر کھل کے بولے سبحان اللہ. آزادی چھین لی گئی ہے. ہاں، بولنے کی حضور سید صاحب اللہ فرما رہے ہیں، بولنے کی آزادی چھین لی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی جتنا ابھی کھلا ہے اتنا تو بول لو نا. تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم نمازی تب بنی جب مسجدوں پہ پابندی نہیں. جب روک دیا گیا، اب آئینہ محمد کے نعرے تب لگ رہے جب روکا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے تو سبحان اللہ پر پابندی لگے اتنا کہہ لو کہ قیامت تک کام آتی رہ جائے. اور جبکہ اپنا اصول تو یہ ہے کہ یہ کیا اوقات کیا نعت خوانی موت میں ہم سے چھڑا سکتی نہیں، اگر قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں تو قبر میں بھی حضور کے گیت گاتے جائیں گے. خدا سلامت رکھے. تو زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. آج میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسے ایسے سال میں 1 لاکھ چلتے ہیں، ایسے ایسے
سال میں 1 لاکھ جلسے ہوں اور ان میں 1 لاکھ ہر جلسے میں لوگ ہوں. 1 سال میں اتنی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے جتنی تبدیلی ایسے آ جائے گی کہ ہر شخص اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دے. پھر کسی گھر کی عورت خراب نہیں ہو سکتی. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ اپنی بچیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائیں. جا کے کہتے مجھے پتا ہم آج آیا تھا وہ کہہ رہا تھا شوہر کو اگر حضور نے فرمایا اگر خدا کے بعد سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. تو بیوی سے کہہ رہا کہ سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو سرلا مجھے کروا دیتا. ایسا کریے میری ہر بات مانی. صرف بیوی کو سمجھا رہا ہے. کبھی بیٹھا کے بیٹی کو بھی سمجھانا بیٹی پرائے گھر جانا ہے خیال کرنا کہ کبھی شوہر کی نافرمانی نہ کرنا. یہ بیٹیوں کو سمجھائے نا. بیٹیوں کو ہم خالی بیٹیوں کو سمجھانے پہ لگے کھڑے. بیٹی کو ڈریس لے دی ابا میرا برتھڈے آ رہا ہے. ہاں کون سے کہ ہاف ڈریس بیٹی ننگی کر دی. خیر کا جنازہ نکل گیا اور پھر جب غیر کے ساتھ گئی کہہ رہا کھاتا مولوی کی پتہ نہیں کیا کرتے تقریر رہی ہے. ہماری لڑکی نہیں روک پائے. ابھی لڑکی تیری ذمہ دار مولوی. تمہارے گھر کی چوکھٹ پہ مولوی بیٹھ کے ڈیوٹی نہیں دے گا. اپنے گھر کا چوکیدار تمہیں بننا پڑے گا. اور یاد رکھیے بڑی گہری بات آپ سے کہہ رہا ہوں. خدا جانے اب میری آپ کی کب ملاقات ہو. یہ تو بھائی کا محبتوں کا صلہ ہے جو میری آپ کی ملاقات ہو گئی اور مجھے یہ بات کہنے کا موقع مل گیا. کوشش کیجئے گا کہ آنکھیں کھول کے رکھیے. آپ کہو گے ہم سے زیادہ کون جاگتا ہے 3 بجے تک دن چلا رہے ہیں. تو سب سے اندھا پر یہی جو ہے جو موبائل میں دیکھتا ہے اسے دائیں بائیں کچھ نہیں دکھتا ہے. اس سے زیادہ آپ مجھے بتاؤ ایسے آپ موبائل دیکھیں گے تو آپ کو کروٹ کبھی نہیں دکھے گا. سب سے زیادہ اندھا تو یہی کرتا ہے. اور باقی جو بچے تھے وہ نشے میں ڈوب گئے. اب دوستوں کی شادی پہ بیئر چل رہی ہے. کہہ رہے اب پارٹی ہے یار ہماری پوگا پیل گئے پی پھر لگ گئی لت اور پھر جما کے پی کے سو رہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جن گھروں میں بھائی بے غیرت ہوتے ہیں تو بہنوں کی غیرت کی چادر اتر جاتی ہے. جب باپ بے غیرت ہوتا ہے تو بیٹیوں کے سر سے حیا کی چادر اتر جایا کرتی ہے. جس گھر کا نگران سو جایا کرتا ہے وہ گھر لوٹ لیا جاتا ہے. کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے. اور بغیرتی کی حد تب ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے گھر کی بیٹی پلنے والی بیٹی جسے کنیز فاطمہ زہرا کہا جا رہا ہے ڈیوٹی کے نام پہ آفس میں جا رہی ہے وہ سروس کے نام پہ ڈیوٹی کر رہی ہے اور باپ بغیرتی سے بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے. قرآن نے تو کھل کے اعلان کیا تھا الرجال قوامون علی النساء. اپنے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے. یہ حکومت تمہیں جھوٹے چلانے کے لیے نہیں ملی تھی. یہ حکومت تمہیں بیٹیوں کو ستانے کے لیے ملی تھی. یہ حکومت تمہیں پیر کی جوتی بنانے کے لیے نہیں تھی. یہ حکومت جو تمہیں دی گئی ہے بیٹیوں کو پیر کا محل بنانے کے لیے نہیں گھر کی نکھیل بنانے کے لیے نہیں بلکہ الرجال قوامون علی النساء کا یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ شوق کے بازوؤں کو مضبوط کیا گیا ہے تاکہ تو کما کے لائے بیٹی عزت سے کھائے گی. تو کما کے لائے گا بغیر عزت سے کھائے گی. تو کما کے لائے گا گھر کی بیوی عزت سے کھائے گی. جب سے مردوں نے عورتوں کی کمائی کھانا شروع کر دی ہے عورت کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی اگر بھائی غیرت والے ہو جائے تو بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنتی نظر آئے. زندہ باد زندہ باد. برا لگ رہا ہوگا میں مولوی کی کیوں مانوں. یہ تو 1400 سال پرانی سوچ رکھتا ہے. میں نے کہا شکر ہے 1400 سال پرانی ہے لیکن یہ سوچ اس نے عطا کی ہے جس کی سوچ سے کائنات کا نظام بنایا گیا. لکھ لو میری بات لکھ لو. ایک دن وہ آئے گا کہ سب کو لوٹ کے مصطفیٰ کے طریقے پہ آنا پڑے گا.
وہاں رہے وہ مصطفیٰ کا طریقہ مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ، ہم نے چھوڑ دیا اسٹیل میں آئے، چلو خیر کی، پیتل میں آئے خیر کی، ایلومینیم میں آئے خیر کی، اب جب پلاسٹک میں اور کاغذ میں آ گیا ڈاکٹر کہہ رہے کینسر ہو ہی اس لیے رہا گئے کہ آپ ڈسپوزل میں کھا رہے ہو۔ اب ڈاکٹر لکھ رہے ہیں مٹی کا برتن یوز کرے، گلاس مٹی کا، ہانڈی مٹی کی، برتن مٹی کا، چمچ مٹی کا۔ میں نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا؟ لوگوں قلم دے رہے ہیں اور لوگوں 1400 سال پرانا دین بنا لو، خدا کی قسم پھر دور وہ آئے گا کہ مرضی تیری ہوگی فیصلے خدا کے ہوگے۔ کا تاج ہے ہمارا، تو کچھ لگا ہی نہیں، کچھ لگا ہی نہیں، سارا دین پہ کربلا میں لٹا دے۔ ہم تو ان کے نام کی روٹیاں توڑ رہے، محنت جتنی کرنی تھی میرے نبی نے طائف میں کر دی ہے، ہم تو ان کے نام پہ لقمے کھا رہے ہیں اور پھر بھی دین کے مالک نا۔ بدلو اپنے رویے اور ایسا کردار بنا لو، ایسا کردار بنا لو کہ رب بھی راضی ہو جائے، رسول بھی راضی ہو جائے۔ پھر وہ کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مگر کب جب ہم بدل دیں گے، جب ہم بدلیں گے اپنے آپ، ہماری بے غیرتی کی حد نہ رہے، حد نہ رہے۔ ہم نے خرچے اتنے بڑھا لیے نا کہ 10 لوگوں سے پورے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہمارے اوپر وہ مصیبت ہے جو ہم نے خود مسلط کی ہوئی ہے، ہم نے خود مسلط کی ہوئی ہے۔ ورنہ قسم سے کھا کے بتاؤ ذرا، صبح کا ناشتہ تم ستو سے کرو، دوپہر کو تم جو ہے دلیا کھا لو، شام کو 2 روٹی کھا لو، بتاؤ زندگی گزرے گی کہ نہیں؟ گزرے گی کہ نہیں؟ لیکن تکلفات اتنے ہو گئے تکلفات کہ صبح کا ناشتہ 10 بجے اٹھنا، آنکھیں مسل کے جا رہا 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کہہ رہا کہ ذرا لگانا ہے چکن مٹن یہ وہ علم گلم سب لگوا کے کھا کے ناک تک کھا کے اٹھ رہا۔ ایک بار الحمدللہ نہیں، پوری زندگی گیس کی گولی کھائے گا ظالم، پوری زندگی ناک تک کھا کے ایک بار نہیں کہتا اللہ شکر ہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کرنا، بڑا بڑا مزہ آ گیا، لیور خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے میری؟ بیٹھ کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر، الحمدللہ کہہ کے ختم کر، پوری زندگی کبھی تجھے گیس کی گولی بھی نہیں کھانی۔ میں بیٹی کا ضرور پڑھانا، سنو بھائی، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سبا کی پری نہ ہو۔ بہت پہلے کہا تھا نا یہ کیا بتائیں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں شوہر بنے گی اور شوہر بیویاں۔ معاف کیجیے گا باتیں میری تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں، لیکن نوجوانوں قسم کھا کے بتاؤ، ڈگری وہ اچھی ہے جس میں عزت چلی جائے یا ڈگری وہ اچھی ہے جو عزت بھی بچا کے رکھے جنت بھی بچا کے رکھے؟ بولو، عزت اور جنت والی ڈگری اچھی ہے، آپ یہی کہیں گے۔ اور ہم نے نا خالی شوق ہوگی، بیٹی کیا کر رہی ہے؟ MBBS کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ BA کر رہی ہے۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتا، جو بیٹی 12,000 پہ سروس کر رہی ہے اور اس میں سے تقریباً 6,000 آنے جانے کے کرائے میں لگ جاتے ہیں، اس بچی کا آئی فون کہاں سے آیا؟ کبھی دماغ میں یہ بات آئی؟ بیٹی کا آئی فون کہاں سے آیا؟ 1,70,000 کا فون اس نے کہاں سے لے لیا جس سے مہینے کے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے؟ اور ابا بھی خوش، اماں بھی خوش۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اپنے رویے بدلو، بیٹیوں کو اتنا نیک بنا دو کہ لوگ بنا دولت کی جھولی پھیلا کے آ کے کہتے صرف بیٹی دے دے، سب کچھ تیری بیٹی کے قدموں کی برکت سے آ جائے۔ بنائے گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں بس اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم دے جو میرے حضور نے اپنی بیٹی کو عطا کی۔ بس آخری بات یہ ہے کہ جب بیٹی رخصت ہونا تو وہ کہے جو میرے نبی نے کہا تھا، اور میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ
اب تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے۔ فاطمہ آج تک یہ فکر تھی کہ میں ناراض نہ ہوں، لیکن آج کے بعد یہ فکر رکھنا کہ میرا علی ناراض نہ ہو۔ آپ کی بیٹی سے یہی کہہ کے بھیجیے گا، یہ مت کہیے ڈریے مت، کوئی کچھ کہہ دے فون کر دیے چابی لگی ہے گاڑی میں، بھائی آ کے سب دیکھ لے گا، کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے نا، کوئی نہیں دیکھ پانا، تو کہیں گے انشاءاللہ بیٹی سے، کہیں گے یہی بیٹیوں سے۔ اور یاد رکھیے گا اگر بیٹیوں کی سماعت اچھی ہو جائے تو سسرال میں عزت ملا جاتی ہے۔